نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور ہم روزانہ کی طرح آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے 11ویں پارے کا درس دیں گے، اس کے بنیادی مضامین کا احاطہ کریں گے۔ ہمارا جو طریقہ کار اور منہج ہے وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، جو لوگ شروع سے ہمارے ساتھ جو بھائی بہنیں چل رہی ہیں، کہ ہم پہلے ابتدائی 5 سے 7 منٹ میں جو اساسی موضوعات ہیں اس پارے کے، ان کا ذکر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو میسر وقت ہو اس میں جو اللہ کی توفیق ہو اور جو میسر وقت ہو اس میں اللہ کی توفیق ہو، جو ہو سکے باقی موضوعات کا تفصیل کے ساتھ جتنا ممکن ہو اتنا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم 11واں روزہ اور 11ویں پارے کا ذکر کریں گے۔ 11ویں پارے میں کل 8 مضامین ہیں جو بیان ہوئے ہیں، بنیادی مضامین، اساسی مضامین جس کو ہم کہتے ہیں، ذیلی اور ضمنی مضامین پھر اس کے تحت اور تفصیل سے آ جاتے ہیں۔ اس میں 2 صورتوں کا بیان ہے، سورہ توبہ کا، سورہ التوبہ، اس کا اختتام یہاں پر ہے چونکہ اس کا آغاز پچھلے پارے میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون ہے، وہ پوری 11ویں پارے میں ہے، شروع بھی ہوتی ہے اور بالکل اختتام تک چلتی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں اس کے اندر موجود ہیں، کل 8 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون جو اس میں ہے، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نفاق کا جو موضوع غزوہ تبوک سے شروع ہوا اور سورہ التوبہ سے شروع ہوا، وہ آگے چل رہا ہے، اور وہ اب اور پیک کی طرف جا رہا ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، چونکہ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں اور منافقوں کو بالکل الگ کر کے بیان کر دیا، اور منافقوں پر تفصیل در تفصیل بیانات آ رہے ہیں، اور ان کی مختلف خصلتیں اور ان کی مختلف طینت، عادتیں، کیا کیا ان کی طرف سے سازشیں اور دسیسہ کاریاں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، وہ سب بیان کی جا رہی ہیں۔ تو پہلا موضوع منافقین کی مذمت کے حوالے سے یہاں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جو جھوٹے عذر تھے، یا تعذرون، یہ پہلا لفظ ہے اس پارے کا، عذر خواہی تھی، اس کا رد فرما دیا، اور اپنے محبوب مکرم کو خبر دے دی، بتایا کہ محبوب جیسے ہی آپ واپس تشریف لائیں گے تو یہ آپ کی خدمت میں آ جائیں گے اور آگے عذر خواہیاں شروع کر دیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم تو آنا چاہتے تھے، قسمیں بھی اٹھائیں گے، ہمارا تو یہ مسئلہ بن گیا، ہمارا یہ بن گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنے نفاق کو فروغ دینے کے لیے ایک مسجد بھی بنائی تھی، جس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں تشریف لانے سے منع فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا بھی ذکر تفصیل سے آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے وہ مومنین کی 9 صفات بیان ہوئی، یعنی جب منافقین کا پے در پہ ذکر آ رہا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ جہاں منافقوں کی صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ نہیں کرنا، نہیں کا پہلو بیان ہوا ہے، وہاں پہ کرنا کیا ہے اور کن خصلتوں کو اپنانا ہے، ان کا بھی پیرالل ذکر چلتا رہے، تاکہ قرآن کا قاری اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے والا یہ سمجھتا جائے کہ ایمان کی راہ کیا ہے اور نفاق کی راہ کیا ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر منافقین کے اس تذکرے میں اہل ایمان کی 9 نشانی اللہ نے بیان فرما دی، اور کیا خوب بیان فرمائی۔ پہلی نشانی فرمایا، یعنی جس طرح اللہ کے حضور تقوی اور طہارت کے سفر کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے، یہی مومن کی پہلی نشانی جو اللہ نے بیان فرمائی اس پارے میں۔ دوسری نشانی، عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے بندے، یعنی جو مومن ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ تیسری، حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔
چوتھی روزے رکھتے ہیں، پانچویں رکوع کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، عاجزی انکساری والے ہیں، چھٹا سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے حضور، ساتواں نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں، آٹھواں اور نہیں عن المنکر برے کاموں سے روکنے والے ہیں، اس کے بعد نواں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ نے حدود متعین کر دی حلال و حرام کی، ان میں یہ آگے پیچھے نہیں ہونے والے، ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ 9 صفات منافق مومنین کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد تیسرا موضوع آیا ہے، وہ موضوع غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 صحابہ کرام جو مخلص تھے اور نہ جا سکے غزوہ تبوک میں، ان کا تذکرہ ہے، جن کا تذکرہ ہم بیان سے کریں گے، تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت حلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا تذکرہ آیا۔ پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، انہوں نے کس طرح پشیمانی اور ندامت کا اظہار کیا، پھر کس طرح مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ان سے 50 دن کا، اور پھر 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد کیسے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کو کیسے ان کو بیان فرمایا، یہ موضوع بیان ہوا۔ چوتھا موضوع جو اس میں بیان ہوا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور آپ کی شخصیت کا وہ رحیمانہ اور کریمانہ پہلو تھا جس کا اظہار اللہ رب العزت نے خود کیا، اور اس میں ایک بڑی شاندار اور بڑی امتیازی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اپنے 2 اسماء الحسنہ میں سے 2 نام ہیں، رؤوف اور رحیم، اللہ رب العزت نے یہ دونوں نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع نازک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے مزاج کرامی اور آپ کی طبیعت کی کریمی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 نام عطا فرمائے کہ آپ اپنی امت پر تو بڑے رؤوف ہیں اور بڑے رحیم ہیں، جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو اس طرح عطا نہیں کی، دنیا کی کسی ہستی کو یہ 2 نام اس طرح سے یوں جوڑ کر عطا نہیں کیے گئے، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھا موضوع تھا۔ 5ویں موضوع میں ہم سورہ یونس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کا پہلا موضوع ہے پھر توحید، جو چھٹا موضوع ہے پارے کا، جس میں اللہ کے رزاق ہونے کا، مالک ہونے کا، خالق ہونے کا اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والے ہونے کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلا 7واں موضوع جو ہے وہ ہے رسالت سے متعلق، جس کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہوئے، مختلف واقعات، اور وہ قصے کیا تھے؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہ اختصار سے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی اور ان کی قوم نے بات نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس حوالے سے ایک امتیازی خصوصیت کے حامل ہیں کہ آپ کی استقامت مطلب یاد رکھنے کی استقامت ہے کہ آپ نے 950 سال بعض روایات کے مطابق جو علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہیں، 950 سال کے قریب اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور 80 یا 81 افراد ٹوٹل وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ دیکھیے کتنے اولو العزم پیغمبر، لیکن استقامت دیکھیے، صبر اور حوصلہ دیکھیں، یعنی 950 سال، کم و بیش 1000 سال لوگوں کے طعنے سنتے رہے، لوگ آوازیں کستے رہے، اور آپ صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے اور استقامت کا پہاڑ بنے، حق کی دعوت ان کو دیتے رہے، حق کی داستان سناتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے ان کے دعوے کا انکار کر دیا، رد کر دیا، پھر فرعون نے جادوگر بلا لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں کو سامنے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ان سب کی چھڑیاں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئی تھیں ان کو نکل گیا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے، یہاں اختصار سے ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والے سے ایک اور بات آئی کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں اور مسجدیں بنائیں، اور مسجدوں میں سب آ کے نماز ادا کیا کریں۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر ایک ہی دریا میں آئے، لیکن حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ وہاں پہ غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں سے رستہ بنا دیا، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے مصر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آیا۔
اور یہ صورت حضرت یونس ہی کے نام سے معنون ہے، جلیل القدر اللہ کے نبی پیغمبر تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے پھر آپ کے 2 القابات آئے، قرآن میں 4 مقامات پر آپ کا ذکر آیا، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ صافات میں۔ حضرت یونس کے علیہ السلام کے حوالے سے 2 واقعے بیان ہوئے، ایک مچھلی کے پیٹ میں آپ کا چلا جانا، اس کی تفصیل سورہ الصافات میں آگے آئے گی، اور دوسرا آپ کی قوم کا توبہ اور استغفار کرنا، جب ان پر عذاب، وہ نافرمان تھی، نافرمانی کرتی تھی، جب حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی نوید سنائی اور عذاب کے آثار تک نظر آ گئے، تو حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر، نینوا کی بستی تھی، چھوڑ کر تشریف لے گئے، تو پیچھے سے اس قوم نے آہوزاری کی اور اللہ کے حضور توبہ کی، اور وہ ایک صحرا میں آ کر اجتماعی توبہ کی، آہوزاری کی، رو دھو کے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر سے عذاب ٹال لیا۔ اس میں ہمارے لیے بڑی حکمت اور عبر و نصیحت کے پہلو ہیں۔ یہ 11ویں پارے کے بنیادی اور اساسی مضامین تھے جن کا ہم نے جائزہ لیا۔ اب ہم ان مضامین کی تفصیل جتنی اللہ کو منظور ہوئی اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا اور کل بھی بتایا تھا کہ منافقین کا تذکرہ جو سورہ توبہ سے شروع ہوا اور پھر آگے تک چلتا آ رہا ہے غزوہ تبوک کے ضمن میں، وہ 10ویں پارے سے 11ویں پارے میں منتقل ہوا، اور تبوک اور اہل نفاق کا وہ نامکمل موضوع جو پیچھے سے چل رہا تھا یہاں مکمل کیا گیا، اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتایا، علیہ السلام کو، کہ تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں وہی نازل کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں گے یہ لوگ آپ کے سامنے مختلف عذر پیش کریں گے، مختلف بہانے پیش کریں گے، یہود جو تھے نفاق والے منافق، تو یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد منافقوں کے مقابلے میں اللہ نے مخلص مسلمانوں کی بھی صفت بیان کی اور بتایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ لوگ جو نہیں جا سکے اور اہل ایمان تھے، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، انہوں نے براہ راست کوئی حجت کیے، کوئی عذر تراشے، انہوں نے سیدھا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوئی ہرگز کوشش نہیں کی۔ اور یہی انسانی رویہ ہے کہ جب غلطی ہو اس غلطی کو مانا جائے اور آگے کی اصلاح کی جائے۔ ہم غلطیاں نہ مان کے غلطی در غلطی کے دروازے اپنے لیے کھولتے جاتے ہیں۔ یہی شیطان اور انسان میں فرق ہے۔ شیطان نے بھی ایک غلطی کی اور انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا ہوئی۔ خطا یہ ہوئی کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ ابلیس سے بھی ظاہراً ایک خطا اور غلطی ہوئی۔ وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ مگر ان دونوں غلطیوں کا جو رد عمل تھا اس نے متعین کیا کہ کس کی حیثیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے، یعنی اگر یہاں پہ پہلے رک جائیں تو دونوں طرف ایک طرح کی خطا پائی جاتی۔ لیکن جب آگے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم، ہم نے تو روکا تھا، تم نے پھل کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عجز، انکسار کے ساتھ فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ باری تعالیٰ، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بالکل اسٹریٹ اوے اعتراف اور پھر جھک جانا اللہ کے حضور۔ اللہ نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ نبوت کا تاج بھی پہنا دیا اور کائنات میں دنیا میں پہلے نبی ہونے کا شرف دیا۔ اور دوسری طرف کیا رد عمل تھا شیطان کا؟ اللہ نے پوچھا کہ اے شیطان، اے ابلیس، عزازیل اس کا نام تھا، اے عزازیل یہ بتا، میں نے کہا سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے عاجزی نہیں کی، اعتراف نہیں کیا۔ اس نے کہا مجھے پانی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا گیا، خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین۔ تو آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، خود سے استدلال کر لیا۔ تو گویا غلطی پر ہٹ درمی اور غلطی پر حجت تراشنا، اللہ کے حضور اس کو خارج کروا دیا، راندہ درگاہ کرا دیا اور ابلیس بنوا دیا۔ تو یہ 2 رویے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کا ذکر آیا جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے اور اپنے کفر کو اور اپنے نفاق کو فروغ دینے کے لیے ایک مسجد بنا دی تھی، اور اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا گیا، اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، مسجد میں نماز پڑھیں، افتتاح فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے دیکھیے اللہ کا گھر ہے، کہنے کے لیے مسجد ہے، عوام الناس کے نزدیک وہ بھی مسجد ہے اور دوسری بھی قباء کی بھی مسجد تھی، مگر اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے منع فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، وہ مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، آگ لگوا دی، اس کو راکھ بنوا دیا۔
کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بنیاد تھی وہ تقوی پر نہیں تھی، وہ نفاق پر تھی۔ اسی پورے تصور کو، مطلب ہم نے اصل تصور کو دیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ الفاظ کی گیمیں کر کے مختلف صلاحیتوں کے اپنا مختلف ٹرمز اور مختلف نعروں کے ضمن میں امت کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی جرأت نہیں کرتا سوائے چند لوگوں کے کہ گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نعرے میں ایک جذباتی پن ہے، لیکن اصل اس کے اندر حقیقت اور دانائی کتنی پائی جاتی ہے، اصل اس معاملے کی روح کیا کہتی ہے۔ اسی تصور کو اقبال نے تنقید کی اور ببانگ دوہل بالکل واضح بتایا کہ فرمایا، اور شعر لکھا علامہ اقبال نے، فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس حد تک جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی نعرہ تکبیر تھا، مسجد تھی نا، لیکن فتنے کے لیے تھی، تو اللہ کے رسول نے آگ لگا دی۔ اس کے بعد اہل ایمان کی 9 نشانیاں بیان ہوئیں، 9 صفات کہ اہل ایمان اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں۔ پہلی صفت اہل ایمان کی، اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں قرآن کی نص سے اور قرآن کی روح سے، تو ہمیں ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ توبہ کرنے والے، ہر لمحہ بار بار پلٹ پلٹ کر رجوع کرنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دیا 20 سال کے لیے سو گئے ہم نے کی تھی، ہر لمحہ توبہ کرنا، ہر لمحہ پیچھے پہلے کے نسبت زیادہ قوت سے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ پھر دوسرا حمد، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تیسرا، چوتھا روزہ رکھنا، پانچواں اللہ کے حضور جھکنا رکوع کرنا، چھٹا اللہ کے حضور جھکنا سجدہ کرنا، ساتواں نیک کاموں کا حکم دینا، آٹھواں برے کاموں سے روکنا، اور نواں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ یہ 9 چیزیں جس میں ہیں وہ اللہ کے نزدیک، قرآن مجید کے نزدیک مومن ہے، اور انہی چیزوں کا تکرار اور اعادہ زندگی میں بار بار کرنا چاہیے۔ یہاں سے قرآن مجید کا خطاب اہل ایمان کے، یہاں سے خطاب ان 3 مومنین صحابہ کرام کی طرف پھر جاتا ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، لیکن جب حضور تشریف لائے انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ ہم نے محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور سراسر ہم اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ تھا اس بات کا کہ وہ آتے، وہ 3 جو صحابہ کرام تھے وہ کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 3 احباب تھے جو نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، مسلمانوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا۔ یہ بائیکاٹ 50 دن چلتا رہا، یہ آتے جاتے کھڑے رہتے، کوئی ان سے بات تک نہ کرتا، ان کی طرف کوئی پلٹ کے نہ دیکھتا۔ 50 دن کا یہ بائیکاٹ کیا، اور یہ چونکہ مخلص تھے، یعنی وہ ایک عمل تو ایسا ہوا کہ شریک نہ ہو سکے، لیکن اندر کوئی خدا نہ خواستہ گزر بھی نہیں تھا نفاق کا، تو یہ اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی اس پریشانی کا تصور کر کے اندر سے ہی یہ ختم ہوتے جا رہے تھے کہ اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، ہم کہاں جائیں گے، ہماری تو آخرت خطرے میں پڑ گئی۔ تو یہ اس کیفیت میں اور اس اضطراب میں ان کے 50 دن گزرے، حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو سچا کہا، اور ان کے سچ بولنے، چونکہ انہوں نے سچ بولا نا، کوئی عذر نہیں تراشا، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبولیت کے حوالے سے قرآن مجید میں وحی نازل فرما دی۔ تو جب وحی نازل ہوئی اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے مالک، کعب ابن مالک، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعب ابن مالک، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے آج سے بہتر دن تم پر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عرش سے تمہاری توبہ اور تمہاری سچائی کی گواہی دی ہے اور تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ 3 احباب کی یوں پھر توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ یہاں یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ اس موضوع کے اندر سچ کی برکت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک اگر کوئی غلط کام ہوا ہے، چونکہ انسان ہے سب، تو اس کا اعتراف کریں اور اس پر مٹی ڈالیں، وہاں ختم کر دیں۔ پردے پوشیوں کے ساتھ ایک گناہ 100 گناہ کو جنم دیتا ہے، اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت میں کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں تو کلیئرٹی کا تقاضا یہ ہے جو ہوا ہے وہ بتا دیں، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لیں، پکے ہو جائیں، کلیئر ہو کے آگے چلیں، رستے آسان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع اس پارے میں آتا ہے وہ موضوع اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کیا خوبصورت نظم ہے، پلٹ پلٹ کر کہیں واقعہ آ رہا ہے، کہیں تنبیہات آ رہی ہیں،
کہیں لہجہ سخت ہو رہا ہے، کہیں پھر نرم اور رعوف اور رحیم، حضور علیہ السلام کی رحیمیت اور اللہ کی شان رحمت جلال میں آ جاتی ہے، کہیں پھر مومنوں کو نشانیاں بتا دی جاتی ہیں، کہیں پھر پلٹ کے منافقوں کی طرف ان کی تنبیہ اور ان کی طرف ذکر چلا جاتا ہے، ان کو تنبیہ کی طرف، اور پھر کہیں پلٹ کے ان کی نصیحتوں کی بات آ رہی ہے کہ اہل ایمان تم 4 نصیحتوں پر عمل کرو، اور وہ 4 کیا تھی؟ پہلی یہ کہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو اختیار کرو، یہ نہیں کہ محض اعلانیہ تقوی جب لوگ بیٹھے ہوں آپ متقی بن جائیں، نہ، وہ پھر شرک خفی بن جاتا ہے، ریاکاری بن جاتی ہے اور الٹا گلے کا عذاب بن جاتا ہے۔ اصل تقوی وہ ہے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ سفر میں اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں اکیلے، تو آپ کا باطن اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے، آپ اس وقت جب موقع گناہ ہے کتنا اس کو ترک کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ تصور کرتے ہیں، یہ اصل تقوی ہے۔ تو فرمایا اعلانیہ اور خفیہ تقوی کو پکڑو۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اہل نفاق سے دور رہو اور سچوں کی صحبت میں رہو۔ یہاں صحبت کا تصور سمجھایا، کیونکہ جو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحابی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والا صحابی ہو گیا حالت ایمان میں۔ تو صحبت کے بڑے اثرات ہیں۔ اولیاء صالحین بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے دل کے مرض ہیں اور دل کے اوپر گرد ہیں جو کسی بڑے سے بڑے عمل سے نہیں اٹھتے، ختم نہیں ہوتے۔ وہ کب ختم ہوتے ہیں؟ کسی صالح کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ والے کی اس کا چہرہ دیکھنے سے وہ دل کا غبار اتر جاتا ہے۔ اور مشہور شعر ہے اس حوالے سے کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ بغیر ریا کے اور بغیر کسی ملاوٹ کے 100 سال کی اطاعت اور عبادت وہ مقام نہیں دیتی جو یک زمانہ صحبت باولیا، جو صالح اور اللہ کے مقرب کی بارگاہ میں چند لمحے جو مقام دے دیتے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سچوں کی صحبت میں رہو۔ تیسرا فرمایا کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، یعنی اپنے آپ کو سیکنڈ پریورٹی رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم۔ چوتھی بات آئی کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور طاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور جو کوئی اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جتنی مشقت اٹھائے گا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ایک چوتھا نقطہ ہے اس کا، جو 4 نکات بیان کر کے، یہ وہ 4 نکات تھے جس کے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، اور چوتھے نقطے میں پھر ایک پوری کے پورا ضابطہ بیان کیا کامیابی کا، کامرانی کا، جس کو ہم کل اور پرسوں بیان کر چکے، کائناتی قانون نشو و نما، الذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم جتنی جہاد اور کوشش کرو گے ہم اتنے راستے کھولتے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر کوئی مشقت اٹھائے گا اللہ اس کے لیے اتنا اجر و ثواب لکھ دے گا۔ اور پھر یہ آگے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جو پیار اور محبت، اور پھر حضور کا ادب جو امت کو سکھانا ہے، اس کا پہلو آ رہا ہے کہ تم سب پھر جہاد میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ کچھ میرے محبوب کی خدمت کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے، اکتساب فیض کے لیے ان کی خدمت میں بھی رہا کرو، کہ قرآن مجید میں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں رہو؟ چونکہ اسلام اس وقت ڈیولپ ہو رہا تھا، معاشرہ قائم ہو رہا تھا، ریاست نئی بنی تھی، تو افراد سازی کے لیے حضور علیہ السلام تربیت فرما رہے تھے۔ معلم، قاضی، حاکم، عادل، منتظم، ایڈمنسٹریٹر، مختلف طبقے چاہیے تھے، تو تربیت فرما رہے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ ان کو علم دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ تربیت کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سارے جہاد پہ نہ نکل جایا کرو، بلکہ کچھ حضور کی خدمت میں ضرور رہا کریں، تاکہ وہ جو رجال سازی کا کام ہے وہ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کے آخر میں منافقین کی پھر مذمت آتی ہے۔ یہ سورۃ توبہ اپنے توبہ اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ منافقین کی یہاں پھر مذمت آئی، اور اس کی آخری آیت میں اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ نے اپنے اسماء الحسنہ میں سے 2 اسماء، رؤوف اور رحیم، کیا خوبصورت امتزاج چن لیے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اپنے امتیوں پر، گناہ گاروں پر جو شفقت کا پہلو ہے، جو کرم کا پہلو ہے، جو شان کریمی ہے، جو فضل کا پہلو ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ تو اتنے شفیق ہیں کہ آپ اب رؤوف اور رحیم اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، جو وہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی انسان، حتیٰ کہ کسی نبی کو یہ 2 نام اس طرح اکٹھے کر کے اللہ نے عطا نہیں فرمائے، جو اللہ کے اپنے اسماء تھے۔ یہاں حضور علیہ السلام کی توصیف ہوئی، آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر جو نرم اور شفقت کا گوشہ تھا اس کا بیان کیا گیا۔
حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ یہاں پر آ کے سورہ التوبہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور ہم سورہ یونس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، 119 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ ایمان کے بنیادی عقائد اور نظریات اس میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ مکی صورتوں کا ایک مزاج ہے۔ صورتوں کی ابتدا، اس صورت کی ابتدا کتاب اللہ سے ہوئی، قرآن مجید کی حقانیت سے ہوئی، اور اس کی اختتام بھی قرآن مجید کی حقانیت پر ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ اس کے اللہ رب العزت اللہ کے رسول کے ذکر سے ہوئی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی نبوت اور رسالت سے متعلق ایک غلط فہمی جو اس وقت لوگ جس میں مبتلا تھے اور اعتراض کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم کیوں حیرت میں ڈلتے ہو؟ کیا میرے محبوب پہلے رسول ہیں؟ زمین پر کتنے رسول آئے؟ تمام رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ تو یہ سلسلے رسالت تو اللہ کا پسندیدہ ہے اور اللہ کا خود ترتیب دیا ہوا منظم کردہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان کے ذریعے تم لوگوں کو ہدایت دے۔ تو شان رسالت مآب پر یہ جو اعتراض تھا اور تمام تصور رسالت پر اور رسولوں کے آنے پر اور کتب کے آنے پر جو اعتراض بعض لوگوں نے اٹھایا، اس کا اللہ نے رد کیا کہ یہ نیا سلسلہ نہیں ہے کہ تم اب اعتراض کر رہے ہو، یہ ہمیشہ سے رسول آتے رہے اور رسولوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا رہا۔ دوسرا موضوع جو اس میں آیا یونس میں، سورہ یونس میں، وہ کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں 2 گروہوں کا بننا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ وسیع و عریض کائنات بنا دی، چرند پرند، ہوا، پانی، جنگل، دریا، نہ جانے کیا کچھ۔ جب بندہ اس کی طرف نگاہ دوڑتا ہے تو اس نگاہ کے نتیجے میں 2 طبقات وجود میں آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ، اے باری تعالیٰ تو واقعی خالق و مالک اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا طبقہ تکذیب کرنے والوں کو، جو انکار کرتا ہے، وہ وجود میں آتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو غور و فکر کے نتیجے میں میری نعمتوں اور میری پوری کائنات کے اندر جو نظم و ترتیب ہے، جو اس کی تکذیب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، وہ غور و خوض کا حق ادا نہیں کرتا اور محض ایک سرسری نظر ڈال کے رائے قائم کر لیتا ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اور ہمارے پورا معاشرہ بالعموم اور بالخصوص، عموم اور خصوص سب کچھ اس کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں کہ ہم دیر پا باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کا جائزہ لینے کی بجائے سرسری جائزہ لیتے ہیں اور رائے قائم کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ عجلت، اللہ نے عجلت سے منع فرمایا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونا یہ بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید کی جو حقانیت ہے، اللہ کے دین کی جو حقانیت ہے، توحید کی جو حقانیت ہے، اللہ کا ایک ہونا، پورے کے پورے دین کا حق ہونا، اس پورے کے پورے فلسفہ دین اسلام کا مدار اللہ نے ایک بنایا ہے، اور وہ ذات نبوت، ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ بنیاد نیچے سے ہٹا دی جائے تو پورا کا پورا دین قائم نہیں رہ سکتا، دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ کیسے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ تو حضور نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزاری، کوئی 40 دن، 40 گھنٹے، 40 راتیں نہیں، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں۔ اگر میری زندگی کے 40 سالوں میں تمہیں نقص نظر آتا ہے، عیب نظر آتا ہے، کہیں پہ کوئی جھول نظر آتا ہے، تو تم انکار کر دو میری دعوت کا، گویا کہ انکار کر دو اللہ کا اور قرآن کا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ لاجواب ہو گئے، چونکہ تھا ہی نہیں عیب کہیں سے ہوتا تو نظر آتا، جب مبرہ عن العیوب اور مبرہ عن الخطا اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ تو یہ ایک بہت شاندار استدلال ہے شان نبوت کے حوالے سے کہ اللہ نے اپنے دین کا پورا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کو صادق اور امین، انہوں نے کہا آپ مجھے صادق اور امین نہیں کہتے؟ حضور نے فرمایا کیا میں کہوں کہ پیچھے سے پہاڑ سے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور یہ تذکرہ ایک اور شاندار انداز میں صحیح بخاری میں بھی ہے، بالکل ابتدائی حدیث میں، کہ ابو سفیان جب بادشاہ جو تھا، ہرقل تھا، جو جس کو ہرقل عام طور پہ ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جب سوال و جواب ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے متعلق دعوی نبوت ہو چکا تھا، سوال و جواب ہوئے، تو
جو بادشاہ تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم ان کو جو صاحب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ بولو؟ تو پورے کفر اور پوری دشمنی کے باوجود ابو سفیان یہ نہیں کہہ سکا، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ تمہارے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تمہارے ساتھ، تو سوچو کہ وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا، لہٰذا وہ سچا نبی ہے۔ یعنی اس مقدمے پر اس بات کو قائم فرمایا۔ اور اسی طرح امام رازی نے بھی یہاں اس مقام پر ایک تجزیہ کیا ہے تفسیر کبیر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا زمانہ دیکھا تھا کہ آپ نے کبھی کسی کے پاس جا کے پڑھا نہیں، آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے ابتداً کوئی علوم حاصل نہیں کیے، اور یکا یک اعلان نبوت کے بعد آپ وہ کتاب لے کر آئے جو علوم و معارف کا سمندر تھی، جس کے اندر ندرت کس درجے کی تھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو بڑے بڑے فصحا اور بڑے بڑے جو بلیغ لوگ تھے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ دلیل تھا کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بنیاد یہاں پر یہ پورا واقعہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر اللہ نے اپنے دین کا قیام فرمایا، اور حضور کے 40 سال جو نبوت سے پہلے کا دور تھا اس کی بنیاد بنا کر امت کو اور قریش کو اور اہل مکہ کو دین پیش کیا۔ اس کے بعد شرک کے حوالے سے ایک نکتہ بیان ہوا اگلی آیات میں کہ مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے کچھ دلائل بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑا مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس مصیبت سے نکلتا ہے تو پھر ان جھوٹے معبودوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک فطرت انسانی کا ایک پہلو توحید اور شرک کے ضمن میں قرآن مجید زیر بحث لایا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ مشکلات میں پھنستا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مشکلات سے نکلتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دعا کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ الزمر میں اور سورہ یونس میں 2 مقامات پر اسی طرح 2 فطرت کے پہلو آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو مجھے یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت میں دور کر دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ اور دوسری میں فرمایا سورہ الزمر میں کہ جب میں اس کو نعمت دیتا ہوں تو کہتا ہے کہ میرا حق تھا، اور جب نعمت لے لیتا ہوں تو کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی۔ تو فطرت کے یہ پہلو قرآن میں جا بجا زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت توحید کا ذکر ہے، اور تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں۔ اب یہ دیکھیے قرآن کا اسلوب توحید کے حوالے سے اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے کہ حضور سے کہا گیا آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ یا رسول اللہ ان سے سوال کریں اور یہ کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے۔ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، آپ ان سے سوال کریں، یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ اپنا جو تعارف ہے وہ اپنے محبوب کے ذریعے کراتا ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ توحید ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں۔ تو گویا فرنٹ پہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد اگلا موضوع قرآن کے حوالے سے چیلنج ہے کہ قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے، تم اعتراض کرتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہارا اعتراض ویلکم کرتے ہیں۔ قرآن نے ویلکم کیا اس اعتراض کو اور کہا اچھا چلو پھر اس طرح کی یہ تو 114 صورتیں ہیں، تم ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ تو تمہارے نزدیک جو تمہارا جھوٹا ایک پروپوگنڈا ہے اس کے نزدیک ایک شخص نے بنایا نا، ایک ہستی نے، تو تم تمام سب اکٹھے کر لو اپنے فصحا اور بلغا کو اور ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کے بعد دوسری بعض آیتوں میں قرآن مجید میں 10 آیتوں کا بھی ہے کہ چلو ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تک 1450 سال ہونے کو ہیں، آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی مثل ایک صورت کیا 10 آیتیں کیا ایک آیت نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکے گا، اس لیے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں۔ یہ تو وہ کلام ہے جو دنیا میں 2 چیزیں دیکھیں، یا مخلوق ہے یا خالق ہے۔ خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، لیکن قرآن کی ایک تیسری حیثیت ہے کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے۔ یعنی یہ کتنا شاندار نقطہ ہے کہ ہر شے خالق ہے، اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ موجود ہے، یا پھر سب کچھ مخلوق ہے، اس نے پیدا کی ہے۔ لیکن اس میں ایک تیسری چیز ہے اور وہ قرآن ہے کہ قرآن خالق نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے،
بلکہ خالق کی صفات ہے، خالق کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اللہ کی کلام ہے یہ، یعنی مخلوق نہیں ہے۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جو ادھر خالق سے صادر ہوئی ہے اور ادھر مخلوق سے جڑی ہوئی ہے، تو خالق کو مخلوق سے جوڑتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس کا کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو کفار کی طرف سے اللہ کی آیتوں کی تکذیب اور ان کو جھٹلانا تھا، اس کی ایک وجہ قرآن مجید نے بیان فرمائی، بڑی شاندار، اور قرآن نے فرمایا کہ یہ سب کچھ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ جہالت کی حقیقت سمجھ نہیں پاتے، تو سرے سے انکار کر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے میں تھوڑا غور و خوض کریں، غور و خوض کیے بغیر بس ایک اس کا طائرانہ جائزہ لے کر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو چیز تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا مشرکین نے توحید، باثبات الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا، قرآن نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ ان کا جہل ہے، ان کی جہالت ہے، علم کا معدوم ہونا ہے ان کے ہاں، یہ اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں انہیں کہیں تنبیہ کی گئی، کہیں نصیحت کی گئی، کہیں سمجھایا گیا، اور بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ دھرمی کو چھوڑنے کو پلٹ پلٹ کے مختلف انداز میں یہی کہا گیا کہ بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت پر اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے فرسودہ تصورات کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو آتا ہے وہ قرآن مجید کی صفات سے متعلق آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کرنے والا، یعنی یہ نصیحت ہے، قرآن کو نصیحت کہا۔ دوسرا قرآن کو کہا دلوں کی بیماری کی شفا، تیسرا کہا اہل ایمان والوں کے دلوں کی ہدایت کے لیے، اور چوتھا کہا ایمان والوں کے لیے رحمت آ پہنچی۔ یعنی قرآن کی 4 صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں شاندار، جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ نصیحت ہے، دوسری یہ کہ یہ بیماری کی شفا ہے، تیسری یہ کہ یہ اہل ایمان کے لیے راہ ہدایت ہے، اور چوتھا یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ 4 چیزیں بیان کر کے فرمایا، تو آپ فرما دیں کہ یہ کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو جو چاہے لوگوں میں سے اس سے خوش ہوں، اور یہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اس کتاب کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید کی کچھ اوصاف بیان ہو گئے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع آیا، اب ہم 11ویں پارے کے مضامین میں اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ عبر اور نصیحت کے حوالے سے 3 واقعات کا بیان تھا، اور ان 3 واقعات کے بیان کے بعد تھوڑی سی نصیحت کا پہلو بیان کر کے یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کی عمر طویل تھی، تبلیغ کا زمانہ طویل تھا، 950 سال کے قریب لکھا ہے جو مورخین اور مفسرین ہیں، مگر ان کے متبعین کم تھے، 80 یا 81 تھے 950 سال کے۔ تو آپ دیکھیں کیسے پیکر استقامت تھے۔ تو اس چیز پر توجہ نہیں ہونی چاہیے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بس اخلاص رکھیں اور کام کریں، یہ 2 چیزیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا جو بیان ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ اور خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا اور اس کی دربار میں جا کر حق کا بول بالا کیا۔ اور تیسرا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یونس ہی کے نام پر یہ سورہ یونس ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ دیکھیے بہت ساری صورتوں کا نام جو ہے نا، آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہے، تاکہ بندوں کو یہ رجسٹرڈ ہو کہ اللہ کے کلام میں صالحین، انبیاء، رسول کی کیا حیثیت ہے۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھائیے کہ انبیاء پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ قرآن میں اولیاء کرام کا بھی ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، اور اس سے بڑی بات کہ خود اولیاء کے نام پر قرآن میں صورتیں ہیں، صورتیں ہیں قرآن میں اولیاء کے نام پر۔ آپ پوچھیں گے کون سی؟ سورہ مریم۔ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، کون تھی؟ ولیہ تھیں۔ قرآن نے کہا ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، اور نبی ان کے حجرے کے باہر ان کے توسل سے اللہ سے دعا کرتا۔ سورہ مریم۔ اصحاب کہف کون تھے؟ نبی نہیں تھی، امتی تھے کسی نبی کے، لیکن مومن تھے، ولی تھے، صالح تھے، اور حق اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آ کے غار میں چھپ گئے تھے، ان کے نام پر پوری سورت۔ لقمان کون تھے؟ نبی تھے؟ نبی نہیں تھے، حکیم تھے، اللہ کے عاجز بندے تھے، ولی تھے، ان کے نام پہ سورت۔
تو یہ تصور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا مطلب جو ویو پوائنٹ ہے وہ ذرا تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کی توحید، اللہ کے توحید کے ساتھ پھر اللہ کے انبیاء کرام، نبوت، رسالت، پھر اس کے ساتھ اولیاء صالحین، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اور بندوں کو جو اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کا کوئی مشن نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر قصہ بیان ہوتا ہے، اور حضرت یونس کو صاحب الحوت بھی کہا گیا، مچھلی والے کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ وہ قصہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار ہدایت کرنے کی کوشش کی، ان کو نصیحت کی، لیکن وہ نصیحت نہیں مانتے تھے، وہ بدستور اپنی اس ضد پہ اڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے مایوس ہو کر ان کو اللہ کے عذاب کی یقین دہانی کروا دی، اور بتا دیا کہ اب عذاب آئے گا۔ اور نینوا کی بستی تھی جس میں وہ رہتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جب عذاب کے تاثرات اور اثرات نظر آنے شروع ہو گئے کہ اب عذاب آ رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے تشریف لے گئے۔ جب اس بستی سے نکلے تو آگے کہیں جہاں بھی جانا مقصود تھا تو وہاں کشتی میں سوار ہو گئے، چونکہ آگے پانی دریا تھا، وہاں سے نکلے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والے سمندر میں جس میں وہ جا رہے تھے طغیانی آئی اور تیز لہریں آئیں۔ تو قرآن مجید میں تو اتنا ہی حصہ ہے صرف کہ ان کو پھر سمندر میں پھینک دیا گیا، یا انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مفسرین نے پھر تفصیل لکھی ہے کہ کرا ڈالا گیا، انہوں نے کہا جی ایک کسی کو اگر پھینکے ہم تو یہ طوفان تھم سکتا ہے اور کشتی بچ سکتی ہے۔ ایک دفعہ کرا ڈالا، 2 دفعہ ڈالا، 3 دفعہ، حضرت یونس کا نام نکلتا۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام دریا میں چلے گئے، چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی کے منہ میں چلے گئے دریا میں جا کے۔ اللہ رب العزت نے جہاں تک یہ سب کچھ کیا، وہاں پھر معجزہ یہ دکھایا کہ اس بڑی مچھلی نے جنہوں نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، اس کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور بعد ازاں پھر اس مچھلی نے ساحل پر آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ پھر وہ تفصیلی واقعہ کہ آپ کس طرح واپس گئے۔ تو دوسری طرف جو قرآن میں یہاں بیان ہوا وہ کیا، ایک طرف یہ مچھلی والا سارا واقعہ ہوا، دوسری طرف یہ ہوا کہ جب عذاب آنا یقیناً قوم نے دیکھ لیا تو وہ اجتماعی طور پہ پوری کی پوری قوم، بچے، بوڑھے، عورتیں، وہ صحرا میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، اجتماعی گریہ و زاری کی، رو دھو کے توبہ کی، اس حد تک گر گڑائے اور توبہ کی کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں، حتیٰ کہ ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور اللہ نے عذاب مؤخر کر دیا۔ قرآن میں شاید ہی کوئی اور قوم ہو کہ جن پر اس طرح سے عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کی توبہ سے اللہ نے عذاب ڈالا ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر بندہ عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی توبہ پر ڈٹ جائے اور اللہ کے حضور بیٹھ جائے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو مایوسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو مایوسی نہیں ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں تو قیامت سے پہلے ان پر سے عذاب ٹل سکتا ہے، اور اگر باز نہ آئے تو پھر قیامت کا عذاب اٹل ہے اور وہ آ کر رہے گا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت سنائی گئی کہ بے شک اللہ کی مدد ان کے قریب ہے، اور یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ یہ سورہ یونس تھی، اور سورہ یونس کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ابتدا بھی کتاب اللہ کی حقانیت سے ہوئی تھی، اس کی انتہا بھی کتاب اللہ کی حقانیت اور اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، یا حق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی حاصل کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی کو پڑے گا۔ یعنی ایک پورا تصور سمجھا کے آخر پہ اس بات کو کنکلوڈ کر دیا اور بتا دیا کہ جو کرو گے، ہم نے سمجھانا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سمجھانا فرض تھا، رسولوں کو بھیجنا، پوری ہدایت دینا، ہر حوالے سے سمجھانا، پچھلوں کے انجاموں سے سمجھانا، ڈرا کے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، جو جو سمجھانے کے اسالیب ہو سکتے تھے میں نے ہر طرح سے سمجھا لیا۔ اب اللہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر سمجھ جاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور نہیں سمجھو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تمہارے نہ سمجھنے سے دوسروں کو نقصان نہیں، اور تمہارے سمجھ جانے سے دوسروں کو فائدہ نہیں۔
لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 11ویں پارے کے جو مضامین ہم نے پڑھے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اپنی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرنے والا اور پلٹ پلٹ کر بار بار رجوع کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔